الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کچھ دیر گزری، ایک صحابی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور اگلی صفوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز جمعہ کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ اے صحابی، تجھے آج نماز جمعہ کی ادائیگی سے کس نے روکا؟ تمہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے میں کس وجہ سے تاخیر ہوئی؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گردنیں پھلانگتا ہوا اور صفیں چیرتا ہوا آگے اس لیے پہنچا کہ میری بس ایک ہی خواہش تھی کہ میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤں جہاں پر آپ کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم نے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر ان کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک صحابی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے اور وہ بھی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور دور سے ہی اس صحابی کو آواز دے کر کہا، اجلس، بیٹھ جاؤ، بے شک تم نے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچائی ہے اور نماز کے لیے آنے میں تاخیر بھی کی ہے۔ ان دو چھوٹے چھوٹے واقعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور قیامت تک کے لیے آنے والی اپنی امت مسلمہ کو ایک سبق دیا ہے اور ایک پیغام دیا ہے اور ان کی تربیت کی ہے کہ جب کسی مجلس میں حاضر ہوا جائے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر ان کی توہین نہ کی جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ جب مجلس میں پہنچیں تو جہاں پر جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جائیں اور کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من تخطى رکاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، جس نے جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگی بے شک اس نے اپنے لیے جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا۔ اس حدیث سے بھی یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر ان کی توہین کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، یہ نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا کبھی فعل انجام دیا تو بے شک اس نے نہ صرف اپنے جمعے کا ثواب ضائع کر لیا بلکہ اپنے لیے جہنم کی راہ بھی ہموار کر لی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اور خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الملک تلاوت فرمائی اور پھر اس کے بعد سابقہ انبیاء کرام کا ذکر اور تذکرہ فرمایا۔ یہ سن کر حضرت
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پہلے میں نے اس صورت کو سنا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر گزری، حضرت ابی بن کعب سے پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ حضرت ابی بن کعب پھر خاموش رہے۔ کچھ دیر گزری، حضرت ابو ذر نے پھر پوچھا، اے ابی مجھے بتاؤ کہ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ لیکن حضرت ابی بن کعب نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ نماز کھڑی ہوئی، نماز ادا کی گئی، اور نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت ابو ذر نے ابی بن کعب سے کہا کہ اے ابی میں نے تم سے 3 مرتبہ سوال کیا کہ یہ سورہ الملک کب نازل ہوئی، لیکن تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا، اے ابو ذر، آپ کو نماز جمعہ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ آپ نے ایک فضول کام کیا ہے۔ حضرت ابو ذر نے جب یہ بات سنی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور سارا ماجرا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گوش گزار کیا اور کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جب میں نے ابی بن کعب سے شکایت کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں نماز جمعہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ تم نے ایک لغو حرکت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابی نے سچ کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اور خطبہ جمعہ کی سماعت کے لیے ایک واضح ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ جب جمعہ کے روز تم نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ چپ ہو جا اور اس وقت امام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہا تھا، تو تم نے ایک فضول حرکت کی، تم نے ایک لغو کام کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا، ان چھوٹے چھوٹے 3 واقعات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بروقت مسجد میں پہنچیں، امام کے خطبے کو پوری توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، اور اس دوران آپ کسی دوسرے شخص سے ذرا سی بھی کوئی بات نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے ایسا کیا، حتیٰ کہ آپ نے کسی دوسرے بولتے ہوئے شخص کو چپ کروانے کی بھی کوشش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فضول کام ہے۔ اور دوسری بات کہ جب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جائیں تو ہرگز لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جن سے نماز جمعہ کا تمام ثواب بھی ضائع ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ کی ناراضی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔